بال صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آج ملک اور قوم کی نگاہیں اس ایوان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ جب ہم اور ہم ہی نہیں پوری دنیا ایک بہت بھیانک وبا کا سامنا کر رہی ہے. ایک ایسی وبا کہ جس نے پوری دنیا کی معیشت کو اور پوری دنیا کے معاشروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور کئی لحاظ سے آج انسانیت اپنی معاشی اور سماجی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اس بیماری نے جو روایتی قوموں کی طاقت کا اصول تھا اسے بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی وہ سب سے بڑی سپر پاور جس کے پاس دنیا کے سب سے جدید ہتھیاروں کا اسلحہ ہے، آج وہ ایئر کرافٹ کیریئرز جو سمندر کے اندر دشمن پر ہیبت ڈالنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج وہ خود ہیبت کی تصویر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو افراد اس بیماری سے متاثر ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. آج سپر پاور کے میزائل، ٹینک اور جدید ترین لڑاکا طیارے تقریباً بے بس ہے وہ سپر پاور کہ اس ہتھیاروں کو اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی. اور آج اس سپر پاور کا بھی جو نظام صحت ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے. اور دنیا میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ قوموں کی طاقت صرف اسلحے کے ساتھ نہیں ہوتی، قوموں کی طاقت ان کے انسانی وسائل کے تحفظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو جتنا ضروری یہ ہے کہ قومیں اپنے اسلحے کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اتنا ضروری یہ ہے کہ قومیں اپنے انسانوں کی بقا، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی وہ انفراسٹرکچر کھڑا کریں جس سے انہیں کوئی خطرہ محفوظ نہ ہو. اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے. آج دنیا میں تقریباً کرونا کے مریضوں کی تعداد 4.5 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور 3 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. اور پاکستان میں بھی 37,000 سے زیادہ مریض ہیں اور تقریباً 800 اموات ہو چکی ہیں، جو کہ چند ماہ پہلے سنگل ڈیجٹ کے اندر تھی. اور اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں خدا نخواستہ اس میں تیزی کے ساتھ اضافے کا خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً مئی کے اینڈ سے لے کر ستمبر کے شروع تک کسی وقت پیک کرے گا. ہماری دعا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، لیکن پاکستان نے دنیا میں اس وبا سے مقابلہ کرنے کا ایک نیا راستہ پیش کیا ہے. اور ہم دنیا کا واحد ملک ہیں کہ جہاں پہ یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم نے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو کھول دیا ہے اور لوگوں کو بازاروں میں، سڑکوں پر، ہر جگہ پر کھلے اجتماع کرنے کی اجازت دے دی ہے. جناب چیئرمین، میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ وبا بہت دنیا کے اندر نئی ہے لیکن اس میں کوئی ویکسین نہیں. ہمارے سامنے دنیا کا تجربہ موجود ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جاتا ہے. جن ممالک نے کامیابی سے نپٹا ہے انہوں نے 4-5 اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بیماری نسبتاً کم نقصان کر پائی ہے. دنیا میں 2 طرح کے ممالک تھے. ایک وہ ممالک تھے کہ جہاں کی قیادت ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، وہ قیادت تھی جو پریکٹیکل تھی. انہوں نے فوری طور پہ حفاظتی اقدامات لیے، انہوں نے اس بیماری کی سورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان سورسز کو بند کیا، ان راستوں کو بند کیا جہاں سے آ سکتی تھی. کنٹین کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریونٹیو میجرز لیے، لاک ڈاؤنز کیے، سوشل ڈسٹنسنگ کی، ٹیسٹنگ کی اور ٹیسٹنگ کی اور لوگوں کے علاج پر توجہ دی. نتیجہ یہ ہے اس اگریسو پالیسی کے ساتھ
وہ بیماری کا نقصان روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی مثال دی جاتی ہے، نیوزی لینڈ کی مثال دی جاتی ہے، جرمنی کی مثال دی جاتی ہے کہ جن ممالک نے بہت کامیابی سے اس وبا کا سامنا کیا ہے۔ دوسری طرف وہ ملک تھے جن کی قیادت انا پرست تھی، جن کی قیادت مصنوعی اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی کہ سب خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تمام ممالک جنہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی تھیں، وہ آج اس وبا کے ہاتھوں انسانی جانوں کو اس طرح جھڑتے دیکھ رہے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں خشک پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین، ہماری حکومت نے بھی اس حوالے سے جو ممکنہ اقدامات کرنے چاہیے تھے بدقسمتی سے نہیں اٹھائے، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً مارچ 11 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس بیماری کو عالمی وبا قرار دے چکی تھی، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اور ہم نے توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرایا۔ ہم نے حکومت کی منتیں کی کہ اس ایوان کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ پریس گیلری میں کوئی نہیں ہے، اس کا نوٹس لیں کہ کیوں نہیں ہے، اور پریس گیلری بھی خالی ہے، اور جو سرکاری جہاں پہ محکمے ہونے چاہیے وہ بھی سارے خالی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی اہم بحث ہے اور کسی محکمے کا، وزارت کا کوئی افسر یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور جو متعلقہ وزیر ہیں وہ بھی موجود اقبال نہیں۔ صاحب، جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا ڈویژنز ہیں ان کی منسٹریلز ان کو خود روکا ہوا ہے، جناب ان کا ایک سینئر منسٹرز جو ہے نوٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو گیلریز ہیں صحت کا کون ہے؟ جناب مشیر صاحب کو ہیں۔ یہاں ہونا چاہیے تھا نا۔ مشیر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے غیر اہم ہے۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو اس ایوان کی اور حکومت کی غیر سنجیدگی کی صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایوان جب مارچ میں یہاں پہ ان سیشن تھا تو ہم نے منتیں کی کہ خدا کے لیے اس کے اوپر بحث کریں۔ ہم نے، آپ اپنے اسمبلی کا ریکارڈ دیکھیں، ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا، نہیں لگا۔ ہر روز ہم نے پریس کیا۔ حد یہ کہ 13 مارچ کو اسمبلی کا اجلاس اچانک ختم کیا گیا، اور جناب چیئرمین 13 مارچ کو پتہ ہے کیا کالنگ اٹینشن نوٹس تھا؟ وہ یہ تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 عدد اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، یہ بڑا عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث کی جائے۔ وہ یہاں پہ اس لیے کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ایک ہمشیرہ ہے جسے کہتے ہیں کرونیزم کے تحت جو 51 وزیر اور مشیر کی فوج یہاں پہ جمع کی گئی ہے، شاید ان کو اپنے اپارٹمنٹ الاٹ کرانے تھے، اور وہ اس کے لیے زیادہ فکر رکھتے تھے بجائے یہ کہ کرونا کے ساتھ کی جائے۔ دوسری مثال، جناب چیئرمین، میں آپ سے یہ اس کے بارے میں رولنگ چاہوں گا۔ ہم اس ایوان میں اتنے اہم مسئلے کے اوپر بحث کرنے کے لیے آئے ہیں، پورے ملک سے لوگ اپنی جان کو رسک لے کر آئے ہیں بیماری کا، کوئی کراچی سے، کوئی گوادر سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی پشاور سے، میں نارووال سے آیا ہوں، کوئی جھنگ سے، کوئی خوشاب سے، کوئی کسی جگہ، بھاولپور سے، ہر جگہ سے آئے ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، یہاں پہ ہم نے آ کے کیا دیکھا؟ خالی ڈیسک۔ اگر حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی تھی، میرے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بار بار پوچھا کہ کوئی ایک صفحہ بتا دیں۔ جناب چیئرمین، کیا اس ایوان کا یہ استحقاق نہیں تھا کہ یہاں پر بحث شروع ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ڈیسک کے اوپر حکومت کی حکمت عملی کی کاپی ہوتی، حکومت کی کارکردگی جو اس حوالے سے اس کی کاپی ہوتی، تاکہ ہم اس کو پڑھتے، اس کے اوپر بحث کرتے، اس کے اوپر اپنی رائے دیتے۔ لیکن آپ کی مہربانی کہ یہ جو اسمبلی کا ایجنڈا ہے اس کے کاغذ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو میں اپنے شاہد بھائی کے ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ ان سے کرونا پالیسی کا گلہ کیا کرنا۔ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی پالیسی ہے اس حکومت کے پاس؟ کیا کوئی معاشی پالیسی ہے؟
کیا کوئی صنعتی پالیسی ہے؟ کیا کوئی زرعی پالیسی ہے؟ کیا کوئی خارجہ پالیسی ہے؟ کیا کوئی سیکیورٹی پالیسی ہے؟ صرف ایک پالیسی ہے کہ اپنے چہیتوں کو، اپنے سوشل میڈیا کے جیالوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اپوزیشن کو، ان کو وزارتوں کے عہدے کیسے بانٹنے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اتنا شرمناک ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پولیو کی انٹرنیشنل رپورٹ ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ یہ 2019 میں حکومت کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور پولیو کولیشن احسن کے، اقبال صاحب وائنڈ اپ پلیز، جی ابھی میرا جمعے کا ٹائم ہے، بہت سارے سپیکرز ہیں، جی میری تھوڑی سی اجازت دیجئے، میں باتیں اہم کرنی ہیں، میں سینئر ممبر ہوں پارٹی کا۔ جناب یہ پولیو کی رپورٹ ہے۔ پولیو کی رپورٹ میں 2019 میں بتا دیا گیا کہ 2018 تک پولیو تقریباً پاکستان سے ختم ہو گیا تھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ There is no coherent vision and unified strategy at national and provincial levels. The one team approach is in disarray. Trust among institutions and individuals must be rebuilt, focusing on the core goal of eradication and not using the polio program as a political football. دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ اتنے اہم پروگرامز کو بھی سیاسی فٹ بال کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہی حشر انہوں نے کرونا کے ساتھ کیا۔ کرونا کو بھی انہوں نے سیاسی پولیٹیکل فٹ بال کے طور پر استعمال کیا، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح آج آپ اگر دیکھیے کہ اس کے ساتھ جو ہمارے کرائسس پیدا ہوا، ایک اپرچونٹی تھی کہ وزیر اعظم ٹائم بہت کم ہے، مجھے 5 منٹ دے، میں ختم کرتا ہوں۔ 5 منٹ نہیں، دیکھیے میرے ساتھ 2 منٹ کے اندر وائنڈ اپ 5 منٹ دیجئے، ختم کرتا ہوں۔ تو جناب اسپیکر، باقی ڈاپ کر دیں آپ 5 منٹ، لیکن 5 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کریں۔ آج اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ اس کرائسس میں موقع تھا کہ حکومت اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی، وزیر اعظم اپنی قیادت کا سکہ چمکا سکتے تھے کہ وہ سب کو اکٹھا کرتے، وہ پوری قوم کے پرائم منسٹر بنتے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ چلیے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ سندھ کی حکومت کے ساتھ جس طرح کی کارروائی کی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے۔ یہاں کے وزراء نے جا کے کرونا کے خلاف توپیں نہیں کھولی، سندھ کی حکومت کے خلاف کھولی ہیں۔ چیئرمین صاحب چپ کرائیں۔ یہ جو محترمہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، یہ جو محترمہ بولتی ہیں، مجھے کچھ پتہ لگا تھا یہ شاید پروفیسر ہیں۔ احسن اقبال صاحب آپ چیئرز کے، کچھ پروفیسرز تو بہت آداب جانتے ہوتے ہیں۔ آپ چیئر سے مخاطب ہوں۔ تو جناب والی، میں یہ کہتا ہوں کہ آج 22 ماہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی پالیسی حکومت کسی شعبے میں نہیں دے سکتی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کرونا کے اوپر حکومت کی کوئی پالیسی سامنے نہیں آ سکی کہ ہم نے کس طریقے سے اس کا سامنا کرنا ہے۔ اور اگر یہ اجلاس بلایا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہمارے سامنے اس وقت جب میں بول رہا ہوں کوئی حکومت کی دستاویز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غیر سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم ایک انا کی کوہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نا تجربہ کار ہے، لیکن نا تجربہ کاری بھی گناہ نہیں ہوتی، لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نااہل ہو تو وہ 100 سال بھی بیٹھا رہے، وہ سیکھتا نہیں ہے۔ یہاں نا تجربہ کاری بھی ہے، نااہلی بھی ہے، اور انا پرستی بھی ہے، جس کی آج سزا قوم بھگت رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ پالیسی بننی تھی تو مشاورت ضروری تھی، کیا انہوں نے کسی سے مشاورت کی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے ڈاکٹر سے، ماہر جو صحت ہیں، ماہرین صحت ہیں، تاجر، صنعتکار، مزدور، علماء، کسان جو اس سے متاثر ہوں گے، کسی سے بات چیت کرنے کی زحمت کی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے قوم کو باخبر کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے ماہرین کی بات سنی؟ چلو خود نہیں پتا تھا، ماہرین کی بات سن لیتے، وہ بھی نہیں۔ تو جناب چیئرمین، اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ہے وزیر صحت؟ وزیر اعظم خود نہیں ہے، مشیر صحت بھی غائب ہیں، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ کہاں ہے وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ کو بتانا چاہیے تھا کہ جو انٹری پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کیا انہوں نے کارکردگی کی ہے۔ کہاں ہے وزیر خزانہ؟
ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بدترین اس کا اکنامک امپیکٹ ہے حکومت کے بقول، لیکن جو ریلیف کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، 5 ارب ڈالر جو ہمیں ریلیف ملا ہے بین الاقوامی طور پہ، اس کو بھی خسارے کے اوپر اڑا دیں گے اور اس کے بعد ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ وزیر خزانہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا، مشیر خزانہ ہوتے، وہ کہاں پر ہیں؟ کہاں ہیں؟ وزیر خارجہ یہاں پر ہیں۔ لیکن میں ان کو کہوں گا کہ مجھے خوشی ہوتی کہ یہ بجائے سندھ کو فتح کرنے کی ہمیں یہ ڈیڈ لائن دیتے کہ جو اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں، امارات میں پھنسے ہوئے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، دیگر ملکوں میں، کہ میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ عید سے پہلے ہم چارٹر جہاز چلائیں گے، ان کو لے کر آئیں گے۔ جناب والا، میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر خارجہ سے، اگر پی آئی اے کے پاس جہاز نہیں ہے تو جہاز چارٹر کریں۔ ہر وہ پاکستانی جو بیرون ملک سے عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے کے لیے واپس آنا چاہتا ہے، اس کو یہ موقع دیں کہ وہ پاکستان واپس آ سکے۔ ہنگامی پلان بنائیں، درجنوں نہیں تو سینکڑوں فلائٹیں چلائیں اور پاکستانیوں کو واپس لے کر آئیں، اس لیے کہ ہر خوددار ملک نے اپنے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے اور وہ ہفتوں کے اندر ان کو اپنے ملک کے اندر لے کر گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر حکومت ہو تو ہم اسے کہیں، حکومت تو ہے نہیں، لگتا ہے ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے۔ اور جناب روزانہ کیا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ہر شعبہ ناکام ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس حکومت نے نیا وتیرہ پکڑا ہے، خود حکومت چلتی نہیں ہے، ریاستی اداروں کے بندے ادھار لے رہے ہیں کہ آ کے ہمارا ملک چلا دو۔ بھئی اس وقت پاکستان سیکیورٹی کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے، لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہم پہ ڈالا ہوا ہے۔ ہماری شہادتوں کو دیکھیں، لائن آف کنٹرول پہ، ویسٹرن بارڈرز پہ آپ سیکیورٹی کے اداروں کو اپنا کام بھی نہیں کرنے دینا چاہتے اور ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ خدا کے لیے سیکیورٹی کے اداروں کو ملک کے دفاع کا کام کرنے دو، اپنا کام خود کرو۔ اور یوں کرنے سے ان کو بدنام کر رہے ہو بڑی چلاکی کے ساتھ کہ دیکھو حکومت ہم تو نہیں چلا رہے تھے، حکومت تو وہ چلا رہے تھے، ہم کیا کریں۔ یہ میں ایز پاکستانی اس پہ احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی ناکامی کا بوجھ، اپنی ناتجربہ کاری کا بوجھ ہمارے قومی اداروں کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، آنے والے ہفتوں میں تیزی سے اس کا جو وبا کا اضافے کا خطرہ ہے، میں ان کو تجویز دوں گا کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کو فوری طور پہ بیف اپ کریں۔ اسی طرح اگر عوام کو ریلیف دینا ہے تو فوری طور پہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹس کو بحال کریں جن کو غیر قانونی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے برطرف کیا ہے، چونکہ لوکل گورنمنٹس عوام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ این ایف سی اور 18ویں ترمیم جیسی بحثوں کو بند کریں۔ جناب چیئرمین، آپ نے دیکھا کہ سندھ نے این ایف سی ایوارڈ کو مسترد کر دیا، کیوں؟ کہ انہوں نے صدر سے ایک اور غیر آئینی کام کرایا۔ اس سے پہلے صدر سے الیکشن کمیشن میں غیر آئینی تقرری کی۔ یہ میں تجاویز دے رہا ہوں، 2 منٹ تجاویز ہیں یہ جناب۔ ان کو غیر آئینی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے اور چھوٹے صوبوں کے حقوق پہ اگر اس حکومت نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ایک دیوار چین بن کے کھڑی ہوگی، چھوٹے صوبوں کے حق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اسی طرح جناب میں مطالبہ کرتا ہوں جتنا ریلیف آیا ہے باہر سے اس کے فنڈز اس ایوان کے اندر پیش کیے جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اس ایوان کی کمیٹی بنائی جائے جو ڈیلی بیسس پہ کرونا کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، جو ریلیف ہو رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ کرے اور ان ممبروں کو وہ رپورٹ پیش کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک کے اندر ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ یہ جو جناب بات کی جاتی ہے آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے پاکستان کے کتنے لوگ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں؟ غریبوں کے پاس آن لائن ٹیچنگ نہیں ہے۔ حکومت فوری طور پہ ایمرجنسی پلان بنائے، ان چھٹیوں کے دوران ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے تاکہ جو وقت کا نقصان ہوا ہے غریبوں کے بچوں کو جب سکول موسم گرما کی تعطیلات کے بعد کھلیں گے کس طریقے سے ہم نے ان کو کیچ اپ کرانا ہے، اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ کا ایک ایمرجنسی پروگرام بننا چاہیے۔ جناب اسی طرح میں ایک یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکنامک ریلیف دینے کے لیے
पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर फौरन की जाए। हमारे किसानों को रिलीफ मिलेगा। 50 रुपए डीजल के ऊपर भी हुकूमत मुनाफा कमाएगी। बैनुल अक़वामी मंडियों में पेट्रोल डीजल की कीमत मुफ्त हो चुकी है, लेकिन हुकूमत उसके ऊपर टैक्स खा रही है। और असद उमर साहब की तकरीरें निकाल लीजिए, जब वो यहाँ पे किया करते थे तो हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि उस पर अमल करें जो तकरीरें करते थे। इसी तरह यूटिलिटीज, बिजली और गैस की कीमतों में 1/3 कमी की जाए, चूंकि जो तेल और तवानाई की कीमत है उसमें कमी हो चुकी है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की तरह बिजली और गैस के ऊपर भी जेबें भर रही है। अवाम को फायदा देना चाहिए। और इसी तरह मैं जनाबे वाला आखिर में चीन का शुक्रिया अदा करूंगा और उन तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करूंगा। जो एक मिनट ये खत्म कर रहा हूं। और ये कोटेशंस है 3 जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए मशअल राह हैं। ये 3 कोटेशंस आपको पेश करके मैं इजाजत लूंगा। There are few things more dangerous than a mixture of power, arrogance and incompetence. और आइंस्टाइन ने क्या कहा? Incompetence is the true crisis. और फिर एक where success and incompetence meet, disaster is not far away. तो अब इनको सिर्फ ये कहूंगा कि कौम के गम में वजीर लगाते हैं ढिठाई के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। जी सरवर खान साहब जी। मुतानी साहब आपको टाइम देंगे।